بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلے رکوع کے آخری آیات میں ان لوگوں کی بات چل رہی تھی کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یا کسی شک میں مبتلا ہے، یا انہیں یہ خوف ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول ان پر زیادتی کریں گے. ان کے مقابلے میں یہاں سے مومنین کی بات شروع ہوتی ہے. اللہ کریم نے ایک اصول ارشاد فرما دیا ہے جس میں ہر آدمی اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ وہ کتنا مومن ہے، کتنا سچا ایمان ہے اس کا. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. مومنین کی شان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ و اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، فلاح پاتے ہیں، کامیابی پاتے ہیں. اب اس آیہ کریمہ میں پورے نظام زندگی کی بات آ گئی کہ جنہیں اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ان کے معاملات زندگی سارے اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ہر بات کا فیصلہ کریں، تہذیب و تمدن کا، خرید و فروخت کا، عدالت کا، نظام تعلیم کا، یعنی پورا معاشرتی نظام جو ہے وہ اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. یہ شرط ایمان ہے. اور ہمارے عہد کا اب جو مسئلہ ہے کہ ہم دعویٰ تو سارے ایمان کا رکھتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن ہماری
کسی بھی معاملے میں یک رنگی نہیں ہے۔ ہمارے عدلیہ کے قوانین انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں، عہد غلامی کی یادگار ہیں، جو غلاموں کے لیے بنائے گئے تھے وہی آج تک ہم گھسیٹ رہے ہیں۔ ہمارے آپس کے تعلقات میں اسلام کی جھلک نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو اس دور میں تو صرف مفادات کے تعلقات رہ گئے ہیں۔ کسی کو جب تک یہ لالچ ہو کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا وہاں تک تعلق رکھتا ہے، جب یہ لالچ ختم ہو جائے تو کوئی کسی کا واقف نہیں بنتا۔ معاملات میں ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور اپنی پسند کے فیصلے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک بندے نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور دوسرے کے سینے پہ تانی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کر قانون اب تہذیب ہماری کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری اپنی تہذیب کیا ہے، ہمارا اپنا قومی لباس کیا ہے، ہماری اپنی قومی زبان کیا ہے۔ کوئی ہمارے پاس ایک مستقل دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارا قومی لباس ہے، یہ ہماری قومی زبان ہے، بلکہ 10 بندے بیٹھے ہوں تو 10 کے الگ الگ طرح کے لباس اور الگ طرح کے حلیے اور الگ الگ طرح کی سوچ، اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے نا حلیہ، لباس، بول چال، یہ باطن کا غماز ہوتا ہے، یہ اندر کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ہماری سوچوں میں اختلاف ہے، اس لیے ہمارے حلیے بھی مختلف ہیں، ہمارا کردار بھی مختلف ہے۔ لیکن تقاضائے ایمان یہ ہے کہ جس میں نور ایمان ہو، جب اسے یہ دعوت دی جائے کہ تمہارے درمیان اللہ و اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کریں گے کہ تمہیں کس طرح سے معاملات چلانے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے تعلقات استوار کرنے ہیں، گھریلو، خانگی، معاشی، معاشرتی، قومی، بین الاقوامی، تمام امور میں کس طرح سے تمہیں رہنا ہے۔ مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ کسرا ایران کے پاس اسلامی وفد جو گیا تو اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر کسرا نے بات نہ مانی، پھر جہاد ہوا، کسرا کو شکست ہوئی، ایران فتح ہو گیا۔ تو اس وفد کے سربراہ تھے، تو کسرا نے بڑا اہتمام کیا کھانے کا۔ بہت بڑی پرانی سلطنت تھی اور اس زمانے کی سپر پاور تھی، 2 ہی سپر پاور تھیں، قیصر اور کسرا۔ تو دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ انہوں نے بسم اللہ کر کے لقمہ اٹھایا، اسے جھاڑ کر کھا لیا۔ جو ساتھی ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کونی ماری اور عرض کی کہ حضرت کسرا کا دربار ہے اور اس کے بڑے بڑے اہل دربار اور جرنیل اور بڑے معروف لوگ ہیں اس دعوت میں شریک، یہ کیا کہیں گے، یہ خلاف تہذیب ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے کسرا کی تہذیب سے اپنے نبی کی سنت عزیز ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے کہ کھانا گر جائے تو اٹھا کر جھاڑ کر کھا لو، مجھے کسرا کی تہذیب کی پرواہ نہیں۔ یہ تقاضا ایمان ہے۔ ہمارا آج نہ حلیہ اسلامی رہا ہے، نہ چہرے اسلامی ہے، نہ سوچ اسلامی ہے، نہ کردار اسلامی ہے۔ پھر بھی غنیمت ہے، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ایمان کا دعویٰ تو نصیب کیا ہے، کلمہ تو نصیب کیا، لیکن
کیا ہم لباس میں اکتفا کرتے ہیں کہ جی بس تہبند باندھ لیا ہے، یہ شلوار پہن لیا کافی ہے، باقی لباس کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم کھانے میں اکتفا کرتے ہیں کہ گندم کی روٹی مل گئی ہے، اب اس کے ساتھ کسی ترکاری چٹنی کسی لسی پانی کی ضرورت نہیں، ہو جائے گا گزارا، پیٹ تو بھر جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے؟ کسی بات میں ہم کم سے کم پہ اکتفا نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ کھانا ہو، لباس ہو، کاروبار ہو، جتنا زیادہ ہو جائے۔ صرف دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، یا میں نماز پڑھ لیتا ہوں یہ کافی ہے، کاروبار میں دیانتداری کی ضرورت نہیں، سچ بولنے کی ضرورت نہیں، معاملات میں اسلام کو اپنانے کی ضرورت نہیں، حلیے تک میں کہا یہ جاتا ہے کہ حلیے میں کیا رکھا ہے؟ جب بات آتی ہے سنت کی تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدار کامیابی ہے۔ حلیہ بھی سنت میں آ جاتا ہے۔ حلیہ دل کا غماز ہوتا ہے، اندر کیا ہے باہر سے پتہ چلتا ہے۔ بادام کا باہر سے پتہ چلتا ہے کہ اندر بادام ہے، اخروٹ کا باہر کی جلد سے پتہ چلتا ہے اندر اخروٹ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ یہاں ایمان اور مومنین، ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے اللہ کریم نے کہ ایمان والے جو ہیں ان کی تو عادت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اب فیصلہ سے مراد ہے کہ پورا نصاب زندگی کیسے طے ہو، معاملات، بیع و شراء، عدلیہ، نظام تعلیم، نظام سیاست، جزا و سزا، لین دین، سارا گھر سے فرد سے لے کر میاں بیوی میں تعلقات کیسے ہوں، اولاد کو کیسے پالا جائے، والدین کی خدمت کیسے کی جائے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بیمار و مساکین کے حقوق کیا ہیں، مزدوری کس طرح کرنی ہے، کس طرح کمانا حلال ہے، کس طرح سے لینا جائز نہیں ہے، یہ سارے معاملات فرد کی ذات سے لے کر قوم اور بین الاقوامی امور تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آج سے 1500 سال قبل عرب کے ویرانوں اور صحراؤں میں آپ نے جلوہ افروز ہو کر پوری زندگی کا ایک نصاب دیا، اور کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے، قیامت تک آپ ہی کی نبوت چل رہی ہے، کوئی نئی نبوت نہیں آئی۔ آج سے 1500 سال قبل زندگی کے اسالیب بنانا، ذاتی، قومی، بین الاقوامی، اقوام عالم کے لیے بنانا، اور پوری دنیا کے لیے اصول وضع کرنا، عبادات کے بھی، معاملات کے بھی، یہ سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ملکوں کے دانشور جمع ہوتے ہیں، بڑی بحثیں کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اکثر اوقات وہ قانون اپنے ملک میں بھی فٹ نہیں بیٹھتا، اس میں پھر ترمیمیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ تو خیر ہے ہی نہیں کہ کوئی پاکستان کا قانون ہندوستان میں لاگو ہو، یا ہندوستان کا قانون بنگلہ دیش میں لاگو ہو، یا مغرب کا مشرق میں چلے یا مشرق کا مغرب میں، نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ایک ہی ایسا قانون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، روئے زمین پر ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کی غذا میں، ہر طرح کے لوگوں میں
ایک جیسا مفید اور قابل عمل ہے۔ آپ نے جو عبادات ارشاد فرمائی، آپ دیکھ لیں روئے زمین پر مسلمان وہ عبادات کر رہے ہیں، کسی ملک میں، کسی موسم میں، کسی فضا میں کوئی مشکل نہیں۔ ایسے ہی معاملات بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر قابل عمل ہے۔ تو فرمایا تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ بندہ تڑپ کر، لپک کر، بھاگ کر اسلامی طرز حیات کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو اپنائے، اور ایک ہی بات کہے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے اللہ واللہ کے رسول کا حکم سن لیا، ہم سراپا اطاعت، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں تراشا جائے گا۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ فلاح وسیع المانی لفظ ہے قرآن کریم کا، جنہیں فلاح نصیب ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں بھی، موت میں بھی، ما بعد الموت برزخ میں بھی، میدان حشر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ کی کامیابی کو ضامن ہے یہ لفظ، ہر جگہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا حقیقت بھی یہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہمارے پاس اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ راضی ہوتے ہیں وہ رضامندی کی دلیل ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور پھر صرف اطاعت مقصود نہیں، وَلْيَخْشَ اللَّهَ، دل کی گہرائیوں سے کرے، اداکاری نہ کرے، اطاعت کی اداکاری نہ کرے، خلوص دل سے اطاعت کرے، محبت سے کرے، پیار سے کرے۔ بازار بات چھوٹی سی، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس نے کہا مجھے کسرا کی تعظیم سے غرض نہیں ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، مجھے اس کی تہذیب سے سنت عزیز ہے۔ معاملات میں، کاروبار میں، زندگی میں ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے تو گھروں میں سکون نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، والدین سے لڑائی ہے، بیوی سے لڑائی ہے، بچوں سے لڑائی ہے، کہیں کوئی صلح نظر نہیں آتی۔ چلو دوسروں کے لیے جی بندہ اچھا نہیں ہے، اپنی اولاد سے تو اچھا ہو، لیکن والدین اور اولاد میں جھگڑے ہیں۔ میاں بیوی دو بندے تو آپس میں اتفاق سے رہے، وہاں بھی نہیں ہے۔ ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، چلو کسی وقت وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بزرگ آدمی ہیں، کیا وہ کوئی لاٹھی مار دیں گے، کوئی بات ہی کر دیں گے؟ جو آپ کو زیادتی تو برداشت کر جاؤ، کیا حرج ہے؟ آپ نے بھی تو بچپن میں کتنے نقصانات کیے، کتنے شور کیے، کتنے روتے ہوں گے، کتنے چلاتے ہوں گے، وہ بھی تو برداشت کرتے تھے۔ لیکن ایسی بدامنی ہے کہ گھر گھر میں جنگ کا سما ہے، شہر شہر میں لڑائی لگی ہوئی ہے، ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے، ہر جگہ جنگ ہو رہی ہے، 2-4 دن بڑا شور ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر بھی، اخباروں میں بھی،
اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا ملک سوگوار ہوتے ہیں، بدلتا کوئی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں وہ واقع بارڈر پر کتنے 85 یا کتنے لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، 2-4 دن بڑا شور غل رہا، اب کسی کو یاد ہے؟ کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ سکول کا حادثہ بچوں کا ہو گیا، آج دوسرا چوتھا دن ہے جی، سیاستدان بھی اکٹھے ہو گئے، قوم بھی ساری سوگوار ہو گئی، اور یورپین اقوام چونکہ مرنے والے کے لیے ان کے پاس تو ایصال ثواب کا کوئی تصور نہیں، تو وہ بتیاں جلاتے ہیں۔ ہمارے بھی پابندی سے بتیاں روشن کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، سورہ فاتح ہی پڑھ کر بخش دو، بسم اللہ شریف ہی پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر دو۔ ضرور کافروں کی رسم اپنانی ہے موت پر بھی، کون سی مسلمانی ہے یہ؟ مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے ایک شہنشاہ کے سامنے بھی کہا کہ مجھے بادشاہ کی تعظیم سے نہیں، اپنی نبی کی سنت سے پیار ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں نہ کچھ لینا نہ دینا، نہ کسی نے کہا ہے۔ پورے پاکستان میں جگہ جگہ شمع روشن ہیں، چونکہ عیسائی شمع جلاتے ہیں، ان کے پاس، مغربی اقوام کے پاس ایصال ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ بتیاں جلاتے ہیں یا پھول لے کر پھینک دیتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، پھولوں کا ایک گلدستہ لیا، ایک موم بتی لیا، پھول پھینک دیے، بتی جلا دی۔ یہ شمع 2 دن جلیں گی، پھر ہم بھول بھال جائیں گے، پھر وہی ہم ہوں گے اور وہی ہمارے حالات ہوں گے۔ تو فرمایا تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور دل کی گہرائی سے کی جائے، خلوص دل سے کی جائے، وَيَتَّقِهِ، اور اللہ کا تقوی نصیب ہو۔ اردو میں تو تقوی کا ترجمہ کہیں ڈر کر دیتے ہیں، یہ ترجمہ اس قرآن کریم میں پرہیزگاری کر دیا گیا ہے، یہ تھوڑا سا بہتر ہے ڈر سے۔ لیکن تقوی کا مفہوم عربی میں یہ ہے کہ ایک ڈر ہوتا ہے رشتوں میں دراڑ آنے کا، کہ میں یہ کام کروں گا تو کہیں میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، یا بھائی ناراض نہ ہو جائے، یا والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کوئی عزیز ہستی خفا نہ ہو جائے۔ جب یہ نسبت اللہ سے ہو تو پھر یہ اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، چونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ میں ایسا سوچوں گا بھی تو شاید اللہ کریم اسے پسند نہ فرمائے، میں یہ لفظ زبان سے نکالوں گا تو شاید اللہ کریم اسے پسند نہ فرمائے، میں یہ کام کروں گا تو کہیں اللہ کریم ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ تقوی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں 2 چیزیں ہوں، ایک خلوص سے دل کی گہرائی سے کی جائے، اداکاری نہ کی جائے، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ تعلق اللہ کریم سے پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی ناراضگی سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ اپنی منزل پا گئے، وہ مراد کو پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور بڑے زور سے کھاتے ہیں، پوری قوت سے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کس بات پر؟ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہم جانیں قربان کر دیں گے، ہم نکل جائیں گے میدان میں جناب، سر کٹوا دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے اعلان جہاد پر قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں فرما دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت تو ایک معروف عمل ہے، سمجھ آ رہی ہے تم روزمرہ کے کاموں میں کتنی اطاعت کر رہے، او جی وقت آئے گا تو ہم جان لڑا دیں گے، بھائی وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، جو آج کے امن کے زمانے میں سجدہ نہیں کر سکتا، جو آج امن کے زمانے میں معمولی سی بات ہے تمہارا حلیہ اسلامی نہیں ہو سکتا، تمہارا لین دین بول چال اسلامی نہیں ہو سکتی، تمہارا کاروبار ذریعہ معاش حلال کمانا اور جائز بات پہ خرچ کرنا یہ تم سے نہیں ہو سکتا، جان کب دو گے اس کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، قسمیں مت اٹھاؤ، اللہ کی قسم جی موقع آیا تو ہم قربان میں فرمایا تمہاری کچھ قربانی کی، جو جی چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے اتنا بڑا کم کرو گے، لا تقسموا، قسمیں مت اٹھاؤ، اس لیے کہ طاعت معروفہ، اطاعت جو ہے یہ نظر آتی رہتی ہے، معروف چیز ہے، پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون کتنی اطاعت الہی کر رہا ہے، کتنا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، یہ تمہارے کردار سے، تمہاری بول چال سے، تمہارے لین دین سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور جو روزمرہ کے معمولی کاموں میں اطاعت نہیں کر سکتا اسے قسمیں اٹھانے کے کیا وہ جان کب دے گا۔ اور یہ یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے ہر عمل سے اللہ کریم واقف ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ذرا یہ دھیان میں رکھو کہ سب اللہ کریم کے سامنے کر رہے ہو، تمہاری سوچوں سے، تمہارے کردار سے، تمہارے افکار سے، تمہارے چال چلن سے، ہر چیز سے وہ ہمہ وقت واقف ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ دعوے نہ کرو، قسمیں نہ اٹھاؤ، یہ کر دیں گے وہ اس کی ضرورت نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اپناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ کی اطاعت میں ہی اللہ کریم کی اطاعت ہے، لہذا عملی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو، عملی زندگی میں آپ کی اطاعت کرو، اور اگر تم اس بات سے منہ پھیرتے ہو، اگر تم اطاعت نہیں کرتے، حضور کی سنت کو نہیں اپناتے، آپ کی طرز حیات کو نہیں اپناتے، آپ کے انداز فکر کو نہیں اپناتے، تو اس کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے طریقے حیات میں تمہاری رہنمائی کریں، اللہ کریم کے احکام تم پر پہنچا دے، پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان، پہنچانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تو ساری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہوئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور عجیب بات ہے کہ حضور اپنی 63 برس دنیاوی حیات مبارکہ میں جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے، حالانکہ یہ بر صغیر ہند و پاک کے لیے بھی آپ ہی نبی تھے، جاپان کے لیے، برما کے لیے، چین کے لیے، پھر
مغرب میں یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، افریقہ میں جنوب کے، ساری دنیا کے لیے نبی تو آپ ہی تھے۔ اور آپ اپنے دنیاوی حیات مبارکہ میں جزیرہ نما عرب سے باہر آپ کا تشریف لے جانا ضروری نہیں تھا، ضروری آپ کا پیغام پہنچانا تھا۔ 23 برسوں میں نزول قرآن مکمل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم عالم سے پردہ فرمایا تو جزیرہ نما عرب سارا اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا، یمن تک فتح ہو چکا۔ پھر خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تو حضور کے پیغام کو خلفائے راشدین نے کس طرح پہنچایا کہ بعد کے 23 برسوں میں معلوم دنیا کی 3/4 حصے پر اسلامی ریاست بن چکی تھی اور اسلامی قوانین عملاً نافذ ہو چکے تھے، اسلامی تہذیب و معاشرت نافذ ہو چکی تھی۔ تو کسی بادشاہ کے محل سے فقیر کی کٹیا تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ پھر اللہ کریم نے ایسے اسباب بنا دیے کہ تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ کے بندے جن کو اللہ توفیق دے گا وہ حضور کا پیغام آگے دنیا کو پہنچاتے رہے۔ روئے زمین پر ہر لمحہ اذانیں ہو رہی ہوتی۔ اب تو لوگوں نے کمپیوٹر پر ایک وہ نقشہ بھی بنا دیا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے شروع ہوتی ہیں اذانیں، تو فجر کی اذان مسلسل ہوتی چلی جاتی ہے، پھر پیچھے ظہر کی شروع ہو جاتی ہے، عصر کی، مغرب کی، جو سورج چلتا رہتا ہے۔ روئے زمین پر کسی نہ کسی ملک میں فجر ہوتی ہے، کہیں ظہر ہوتی ہے، کہیں عصر ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ بلند ہوتا رہتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ یہ تو حضور کا پیغام ہی پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر روئے زمین پر اللہ کے بندے تبلیغ کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تعلیم کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تقریر کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تحریر کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور ایک مخلوق کو اللہ نے اس خدمت پہ لگا دیا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خلوص سے اور صدق دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ گزشتہ انبیاء اور رسل کے واقعات اور تاریخ دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے ادیان جو تھے وہ دنیا سے نابود ہوتے گئے، ماننے والے لوگ اٹھتے گئے، دین کی جگہ رواجات اور رسومات آ گئیں، تاکہ کوئی دین بتانے والا باقی نہ رہا۔ لوگوں نے دین کے نام پر رسومات ایجاد کر لیں تو پھر نیا نبی مبعوث ہو جاتا اور پھر وہ تطہیر کرتا معاشرے کی، اور پھر رسومات کی جگہ پھر سنت کو لے کے آتا اور اللہ کے احکام لے کے آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو گئی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت مکمل ہو گئی۔ آپ کی تعلیمات کے لیے اللہ کریم نے خوش نصیب لوگوں کو توفیق دی، اور دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو کام دنیا میں ہوتا ہے وہ دین کی تعلیم، تربیت اور تبلیغ کا ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تک اطاعت الہی کا پیغام پہنچا دیں۔ اور وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم حضور کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، گھر کی طرف چلے جاؤ گے۔
بنی آدم کا گھر تو جنت ہے نا. تم ہدایت یعنی سیدھا راستہ پا جاؤ گے، اپنے گھر چلے جاؤ گے. اگر اس کا مطلب ہے نہیں کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. جہنم تو جیل خانہ ہے، گھر تو نہیں ہے. جہنم تو زندان الہی ہے، عذاب کی جگہ ہے، اس میں جا گرو گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ بات کھول کر واضح کر کے تم تک پہنچا دیں. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی باتیں خلوص سے آگے پہنچا رہے ہیں. بہت بڑا منصب ہے جن کو اللہ نے دیا. اور یاد رکھو آخرت تو آخرت ہے. دنیا کی کامیابی بھی اگر تم چاہتے ہو تو اتباع رسالت میں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جن لوگوں کا عقیدہ بھی درست ہوگا، ایمان بھی صحیح ہوگا اور عمل بھی صالح ہو جائے گا، یعنی خلوص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنا لیں گے، قبول بھی کریں گے، مانیں گے بھی. اس پر ماننے کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کریں گے، اپنی عملی زندگی کو اس پہ استوار کریں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین میں بھی اپنی نیابت دوں گا، انہیں زمین میں بھی حکومت و سلطنت و ریاست دوں گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلی قوموں میں جب تک انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اللہ نے انہیں زمین پر بھی تسلط دیا، حکومت دی، اختیار دیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کی حکومت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ تمکین دین کا سبب بنیں گے. نفاذ دین تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے، نافذ کے. تمکین اس سے بہت زیادہ تکڑا لفظ ہے کہ منوایا جائے بزور بازو. تو وہ تمکین دین کا سبب بنیں گے، وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا گیا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی ریاست میں پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. تمام خوف ختم ہو جائیں گے، ہر کوئی باامن ہو جائے گا، ہر کوئی سکون میں ہو جائے گا، ہر کسی کو کوئی ڈر نہیں رہے گا. یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے. ولا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ کبھی کوئی رائی برابر بھی شرک نہیں کریں گے. من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد بھی کسی نے شرط وہی ہوگی، خلوص سے اطاعت پر قائم رہے، یہ شان قائم رہے گی. اگر اس کے بعد ناشکری اختیار کی تو پھر وہ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، پھر ان کا وہی حشر ہوگا. سورہ نور کی اس آیہ کریمہ کو آیہ استخلاف کہتے ہیں، یعنی خلافت کی آیت. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی، تفسیر آئے استخلاف. میں نے کل لائبریری سے پتہ کی لیکن شاید ختم ہو چکی ہے، پھر چھپ کر آ جائے گی. مجھے ملی نہیں، میرا دل تھا میں پھر دیکھ لوں. تو سب سے خوبصورت نقشہ اس کا ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جزیرہ نما عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اور عرب میں پورے جزیرہ نما عرب میں مثالی امن قائم ہو گیا. ہر ایک کو امن مل گیا، کسی کو کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہیں تھا. خلافت راشدہ میں فتوحات شروع ہوئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد تک خلافت فاروقی سے گزر کر بہت دور دور تک افریقہ تک، ادھر سرحدیں چین سے جا ملیں، سائبیریا سے جا ملیں، یورپ سے سرحدیں جا ملیں، ہندوستان تک بات آ گئی. ایک بہت بڑی اسلامی ریاست بن گئی جس میں
ساری ریاست میں امن تھا، کسی کو کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ اتنی وسیع ریاست میں اسلام نافذ تھا، اسلامی قوانین نافذ تھے، تمام نظام عدالتی، معاشی، تعلیمی، سیاسی سارے اسلام پر استوار تھے، اور بیک وقت مختلف ملکوں، مختلف فضاؤں، مختلف علاقوں، مختلف لوگوں میں برابر اسلام نافذ تھا، اور خلافت راشدہ ہی اس آیت کی بہترین تعبیر ثابت ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ شان مشروط ہے اطاعت الہی کے ساتھ۔ جب تک اطاعت الہی پہ قائم رہیں گے یہ شان قائم رہے گی۔ اگر اس کے بعد ناشکری کریں گے، من کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد ناشکری کی، کفر کیا، اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، تو وہ حد سے گزر جانے والا ہوگا، پھر اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں رہے گا۔ تو خلافت راشدہ قرآن کریم کے بنائے ہوئے اس نقشے کی بہترین اور خوبصورت تعبیر ہے۔ مورخ لکھتے ہیں، عالمی تاریخوں میں اٹھا کر دیکھیے کہ 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں۔ 35,000 بہت بڑے بین الاقوامی سطح پہ جنہیں بڑا کہا جائے وہ شہر اس میں آئے۔ یوں تو چپا چپا زمین کا آباد ہے، لیکن بڑے شہر جو تھے وہ 35,000 تھے۔ اتنے وسیع علاقے میں مورخ لکھتے ہیں کہ کسی عورت کی چیخ، کسی بوڑھے کی آہ، کسی بچے کے آنسو دکھائی نہیں دیتے، ورنہ جہاں فاتح فوجیں جاتی ہیں، قرآن کریم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس نے کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ بادشاہ جب فتح کر کے کسی شہر میں، کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تہ و بالا کر دیتے ہیں، وہاں کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں اور اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ وکذلک یفعلون، فاتح فوجیں تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن خلافت راشدہ کی فاتح فوجیں جہاں پہنچی، لوگوں کے آنسو پوچھے، لوگوں کو امن نصیب ہوا، اور لوگوں نے شکر کیا کہ الحمدللہ یہ لوگ آئے ہیں کہ ہمیں امن نصیب ہوا ہے۔ اور یہ مثال تھی نفاذ اسلام کی۔ آج تو ہمارے برائے نام دانشور جو ہیں نا، آج کی دانشوری کا معیار تو یہ ہے کہ موٹا سا چشمہ لگا ہوا اور سر سے بال اڑے ہوئے ہوں، چہرے پر جھریاں ہوں، اور اسلام کے خلاف منہ کھول کے بولتا ہو، اسے دانشور کہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ اور کوئی طرز حیات ایسا قابل عمل بتاؤ جس نے بیک وقت افریقہ سے چین تک اور یورپ سے جاپان تک حکومت کی ہو اور ایک ہی نظام نافذ کیا، اور ہر قوم، ہر ملک، ہر قوم کے لیے وہی نظام سب سے بہترین ثابت ہوا ہو۔ کوئی دوسرا نظام مقابلے میں لا کر دکھاؤ۔ جب اپنے مزاج بگڑ جائے نا، بندہ جب بیمار ہو جائے، اس کے منہ کا ذائقہ بگڑ جائے تو اسے کھانا بھی کڑوا لگتا ہے اور دودھ بھی پھیکا لگتا ہے اور غذائیں بھی بے مزہ لگتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ غذاؤں میں سے مزہ آ جاتا رہا، اس کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمہ وقت اور پورے روئے زمین کی ساری انسانیت کے لیے قابل عمل ہے۔ ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، ہمیں اب دودھ میں بھی کڑواہٹ نظر آ رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ، اللہ کریم کا وعدہ ہے۔ اگر ہمارے پاس آج یہ اقتدار جو قرآن نے بتایا ہے، ورنہ تو نام کو تو حکومتیں مسلمانوں کی 56 حکومتیں ہیں،
اور اس کی کوئی تصویر چھوٹی سی اگر نظر آتی ہے تو وہ عرب کی حکومتوں میں نظر آتی ہے کہ وہاں بڑی حد تک چلو کم از کم حدود تو نافذ ہیں، زندگی اسلام کے مطابق ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل ہو رہا ہے، عدل ہو رہا ہے، مثالی فوراً انصاف کیا جاتا ہے، جزا سزا اسلامی طریقے سے دی جاتی ہے، لباس تک اسلامی ہے، بات چیت عربی میں اور مزیدار ہوتی ہے۔ تو اب روئے زمین پر اس کی کوئی چھوٹی سی تصویر اگر رہ گئی ہے تو عرب ممالک میں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر امن بھی ہے تو وہی ہے۔ یورپ، امریکہ، جاپان، مغرب، مشرق، سب سے زیادہ امن بھی اگر ہے تو وہی ہے جہاں آج اسلامی قوانین نافذ۔ اللہ کریم ایسی حکومتوں کو قائم رکھے اور انہیں مزید ہمت دے اور طاقت دے، اور اللہ کرے اس ملک پر بھی اسلام کی حکومت قائم ہو اور ہمیں بھی یہ دن دیکھنے نصیب ہوں، ہمارے ساتھ بھی اسلامی عدل و انصاف ہو، ہمارے معاشرے میں بھی اسلام رائج ہو، ہمیں بھی خرید و فروخت میں، گھر میں، باہر میں کوئی خطرہ نہ رہے، کسی کی بددیانتی کا ڈر نہ رہے، ہر چیز اللہ کے قاعدے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ کریم ہم پر بھی یہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی نیکی کی توفیق عطا کرے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہدایت کا کام اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دوسرا سدھر جائے میری خیر ہے، اس طرح نہیں ہوتا، پہلے خود سدھرنا پڑتا ہے، پھر دوسرے کے لیے تمنا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم خود، جنہیں ہم عوام کہتے ہیں، ہم عوام اپنی اصلاح کر لیں تو بڑوں کو مجبوراً کرنی پڑ جائے، نہیں کریں گے تو معاشرے میں مس فٹ ہو کر رد ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بھی سب ڈاکو ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ہم عمرے کر آتے ہیں ہر سال لیکن بیچنے خریدنے میں ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے، ہم عمرے کر آتے ہیں لیکن سود کھاتے ہیں۔ کمال ہے، عجیب مزاج ہو گیا ہمارا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص بڑے دور سے آئے گا، بیت اللہ میں پہنچے گا، سفر کی تھکاوٹ اور لباس پر گرد و غبار اور پریشان بال اس کی لمبے سفر کی داستان سنا رہے ہوں گے، مفہوم یہی ہے آپ کے ارشاد کا، اور بڑے درد سے پکارے گا اللہم لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کی آواز قبول نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا جب وہ اتنے دور سے بھی آئے گا، اتنی محنت مشقت اٹھا کر آئے گا، بڑے درد سے پکارے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کا کھانا پینا حرام کا ہوگا۔ ہمارا اب یہ عالم ہے کہ یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ وہ ڈاکخانے والوں کے پاس گیا، بھائی میری رقم کے سود کا حساب کر دو، کتنا بنتا ہے جی؟ اتنا بنتا ہے، وہ مجھے دے دو۔ کیوں جی؟ مجھے حج پر جانا ہے۔ یعنی خالص سود جمع کر کے وہ حج کے لیے جمع کرایا جا رہا ہے۔ یا کون سا حج؟ جب سود پر کرنا ہے تو یار سود پر کرنا ہے تو یورپ جاؤ، شراب خانوں کی سیر کرو، نائٹ کلبوں کی سیر کرو، بیت اللہ حرام کا خرچ کر کے بیت اللہ لے کر کیا لینے جاؤ؟ یعنی ہم نے مسلمانی کو بھی جفا ڈالا ہوا ہے، کفر کو بھی جانے نہیں دیتے۔ ایسے بات نہیں بنتی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، اگر ملک توبہ کر لے تو ملک پر اسلامی حکومت بن جائے، یہ تو ہم سارے کہتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے اگر میں اپنی اصلاح کر لوں تو میری ذات پر تو حکومت اسلام ہی کی رہ جائے؟ جو فرد خلوص سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو اسلام میں ڈھال لیتا ہے، اگر پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہو اس کے دل میں امن و سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں آگ نہیں ہوتی۔
تو اللہ ہمیں توفیق دے تو کاش ہم اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کر لیں. ہم کہتے ہیں ملک پر کرو ملک پر کرو، لیکن ہم اپنے آپ 4.5 ہاتھ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں پورے ملک پر کرو. تو پہلے آیت کریمہ گزر چکی کہ یہ قسمیں کھانے اور دعوے کرنے کی بات نہیں ہے، تو تمہارے عمل سے نظر آ رہا ہے کہ تم کتنے مسلمان ہو. سو اللہ کریم کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جن کا ایمان کھرا ہو اور عمل صالح ہو. ہر عمل وہ صالح ہے جو حضور کے اتباع میں ہے، خواہ وہ کرنا ہے یا رک جانا ہے. حضور کے اتباع میں کسی کام کو نہ کرنا بھی صالح ہے، اور جس کام کا کرنے کو اس کا کرنا صالح ہے. صلاحیت ہر اس عمل میں ہے جو حضور کی اطاعت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے لوگوں کو میں اس اتباع کی برکت سے دنیا پر حکومت دوں گا، امارت دوں گا، اور ان کی حکومت جو ہوگی یمکنن لہم دینہم، ان کے دین کو نافذ کرے گی. ان کی حکومت دین کو تمکین، قبضہ، تسلط دے گی. دین مسلط ہوگا، یعنی کوئی دین کے بغیر کچھ کر نہیں سکے گا. دینی حدود کو توڑنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا. دین کی پاسداری ہر فرد کرے گا. اور زندگی کے تمام خطرات سے انہیں بے نیاز کر دوں گا. زندگی انسانی ہر وقت خوف کے سائے میں گزرتی ہے. جن کو اسلامی ریاست نصیب ہوگی ان کی زندگی سے خوف کے سائے اٹھ جائیں گے، اور وہ صرف میری عبادت کریں گے، کوئی کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے. لیکن یہ حالت بھی اطاعت سے مشروط ہوگی. جب تک اطاعت پہ کاربند رہیں گے یہ انعامات انہیں ملتے رہیں گے. اگر انہوں نے بھی ناشکری اختیار کی تو پھر وہ حد سے گزرنے جانے والے بدکار لوگ ہوں گے. لوگوں، تم کہو گے یہ تو ملک کی بات ہو گئی، سیاست کی بات ہو گئی، حکومت و سلطنت کی بات ہو گئی، ہم تو ایک فرد کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو کوئی حکومت بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو کوئی سلطنت تو ریاست بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو ذاتی زندگی سے سروکار ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. تم فرد کے بارے پوچھتے ہو؟ اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو، اپنے مال کو حلال اور پاک رکھو. اطیعوا الزکات، زکات کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی. مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو فرض ہے اسے فرض سمجھ کر کرو، ورنہ نفل صدقہ دو. حلال کماؤ گے تو اسے پاک رکھو. اگر حلال کما کر لایا جائے اور اس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ پاک نہیں رہتا. تو جب کمائی حرام جائے گا تو پھر اس میں پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ اپنی معاشرت کو پاک کرو، حلال اور جائز وسائل سے کماؤ، اسے جائز اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لو. بات آ رہی تھی نا ریاست و حکومت کی، تو عام آدمی میرے جیسا تو سوچتا ہے بھئی مجھے ریاست سے کیا، میرا مسئلہ اپنا ذاتی کا حل ہوگا، ریاست کب اسلامی ہوگی نہیں ہوگی، حکمران اور عمراء مانیں گے نہیں مانیں گے، میرا مسئلہ تو میرا ذاتی. فرمایا تمہارا ذاتی ہے تو عبادات میں بھی خلوص سے ہمت کرو، معاملات اور معاشرت میں حلال کماؤ، جائز امور پہ خرچ کرو، اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈالو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. لیکن آگے کوئی قبولیت کی استعداد بھی تو ہو. رحمت کی بارش برس رہی ہے، بندہ غار میں گھسا ہوا اور کہے مجھ پر تو قطرہ بھی نہیں پڑا. بھئی قطرہ تجھ پر کدھر پڑنا ہے؟ تو اپنے گناہوں کی غار میں گھسا ہوا، اس سے تو باہر نکل، توبہ کر، میدان میں آ.
تو فرمایا تم ذاتی زندگی کی بات کرتے ہو تو ذاتی زندگی کا بھی نسخہ یہی ہے، اللہ جل شانہ کی عبادات پورے خلوص سے کرو اور رزق حلال کماؤ، اسے طیب رکھو، اس کی زکوٰۃ دو، اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرو، اور تمام امور میں واطیع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ جو تمہیں وہم آتا ہے جی دنیا کی حکومتیں تو کافروں کے پاس ہیں، فرمایا اس وہم کو دل سے نکال دو۔ کافر کبھی سکون سے نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس کے پاس اقتدار ہے تو تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے، یہ تمہاری نالائکی ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اقتدار اعلیٰ کا، لیکن جو شرطیں ہیں وہ تم پوری نہیں کرتے۔ وعدے کا تو مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ کا وعدہ ہے ہمیں اقتدار دے، لیکن جو شرائط اس وعدے کے ساتھ ہیں کہ تم یہ کرو گے تو یہ وعدہ ہے، وہ شرطیں تو تم پوری نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جیسی حکومتیں تمہارے پاس ہیں اس سے تکڑی حکومتیں کافروں کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی کافر حکومت لے کر کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کافر کا انجام جہنم ہے۔ اور یاد رکھو آخرت بہت مضبوط ہے اپنے اثر کے لحاظ سے، اور دنیا بہت کمزور ہے۔ کافر کی چونکہ آخرت جہنم ہے تو جہنم کے اثرات اس کی دنیاوی زندگی میں بھی اس کے قلب پر آتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ دکھوں میں گرفتار رہتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اسے دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں اس کے لیے دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بالفرض اگر تمہیں یہ وہم ہے کہ کافر دنیا میں بہت مزے کر رہا ہے تو کتنا عرصہ کرے گا؟ بالآخر انجام کار تو اسے دوزخ میں جانا ہے۔ ایک آدمی سزائے موت کا قیدی ہے، عجیب بات ہے کہ جیل میں سزا موت کے قیدی جو کوٹھریوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے الگ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ کھانا جیل میں تو کھانا ایسا ہوتا ہے جیسے جانوروں کو دیا جانا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے، لیکن وہ جو پھانسی کی کوٹھریوں میں قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے جو بنتا ہے وہ گھر سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کی ہانڈی ترکاری بھی الگ بنتی ہے، چپاتیاں الگ بڑی مزیدار اور بڑے اہتمام سے دیا جاتا ہے۔ کوئی قیدی یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کھانا کھانے کے لیے اللہ مجھے بھی پھانسی کوٹھری میں لے، وہ کہتے ہیں بس بھائی بابا اس کھانے سے باز آئے، اس کوٹھری سے اللہ بچائے۔ وہ کتنے دن کھائیں گے، انہیں آخر پھانسی پہ لٹک جانا۔ کافر کے پاس اگر چند روزہ دولت یا اقتدار ہے تو وہ تو پھانسی گھاٹ پہ کھڑا ہے، کب تاریخ نکلے گی، اسے تو جہنم جانا ہے، کب موت آئے گی جہنم چلا جائے گا، پھر کیا اسے کیا فائدہ ملا، کیا کمایا اس نے، کیا عیش کیا اس نے، کیا اقتدار کے مزے لیے اس نے، جسے بالآخر جہنم میں جانا ہے۔ چند روزہ دنیاوی زندگی میں تم کافر کے اقتدار سے مت گھبراؤ، اپنی ذات پر سکون چاہتے ہو تو بھی اللہ کی اطاعت کرو، اور ملک پر اسلامی حکومت چاہتے ہو تو ملک کو اس اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے اتباع پہ لگاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔